اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سورہ انعام کی 113ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اور وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَخْتَلِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا ہے کہ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو انسان اس کی گردن پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے 2 گرہ کھل جاتی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کے خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب آنکھ کھلی تو کوشش کرو کہ آپ اللہ کا ذکر کرو، اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس آیت سے اور اس حدیث کا جو اس کی تفسیر میں یہ حدیث لائی گئی ہے، تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھائی جائے گی کہ بندہ جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی بندگی میں جو ہے مستعد ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی میں کامل ہونا چاہتا، تو اس کے لیے یہ مسلم شریف کی حدیث کو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ اس آیت سے کیا ہے۔ تو بولے اس آیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم سو جاتے ہیں تو شیطان تمہاری گردن پہ 3 گرہ باندھ دے گا۔ کیسا کھلیں گے تو ہوتا دیکھو آپ بعض اوقات پھر سو جاتے، اٹھتے پھر سو جاتے، تو نہیں، جب آپ کوشش کرو کہ آپ جیسا آنکھ کھلی کہ فوراً اٹھتے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، آپ اللہ کا ذکر کرو، اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتا، پھر آپ اٹھ کے وضو کرے اور آپ کی توجہ بڑھ گئی، جب اس کو سجدہ کر لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دوستی کا راستہ بنتا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، یعنی تفصیلی تفصیلی کتاب، یعنی قرآن کریم اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، تو اسے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اب ایمان آپ کو مضبوط یہ ہے کہ بھئی آپ اللہ کا کرم ہے، مسلمان کو اتنا ایمان تو آج کی دنیا بھی نصیب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے۔ یہ تو
عام مسلمان کو بھی اللہ کا کرم ہے، اتنا تو شعور پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتاب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے اور اس میں اس کو شک نہیں ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان حکم لانے کا مطالبہ کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ آیت جو نازل ہوئی تو کیا کہ جب مشرکین جو تھے، جو کفار مشرکین جو تھے، تو وہ لوگ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے کہ بھئی آپ کے اور ہمارے درمیان میں جو ہے یعنی کیا حکم ہے. آپ بولے کہ بھئی میرے پاس جو حکم ہے وہ قرآن کے حساب سے ہے، تو اسی کے اوپر بیعت کیا. تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، یعنی اپنے اور تمہارے درمیان کوئی اور فیصلہ کرنے والا چاہوں؟ فیصلہ آ گیا نا قرآن کریم. اب جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن کریم سے ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ لاؤں تمہارے لیے؟ ہر چیز موجود ہے اس کے اندر. اب جو تمہارے کو چاہیے میں اس میں سے دے سکتا ہوں. اس کے اندر مفصل ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کا، زمین و آسمان کا سب چیز، سب معاملے اس کے اندر ہے. تو اور کیا فیصلہ چاہیے؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب یعنی قرآن کو اتارا، جس میں حق و باطل کا بیان ہے، یعنی سچ اور جھوٹ ہر چیز کھل کے بیان کر دی گئی. اور جن کو ہم نے کتاب تورات دی وہ جانتے ہیں، یعنی جو زمانے میں تورات کے جو یہود کے جو علماء تھے وہ لوگ سب جانتے تھے. دوسری سورہ بقرہ وغیرہ میں جو ہے اس کا تذکر آ گیا کہ اب وہ لوگ کیونکہ سرکار کا ذکر، سرکار کی آمد کی بشارتیں وہ تمام کتابوں میں تھی، مگر عمدن جو ہے ان آیات کو جہاں پر سرکار کی تعریف اور سرکار کا وصف بیان ہوتا تھا ان آیات کو چھپا دیتے. جس طرح عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اب یہ جو عبداللہ بن سلام صحابی ہے رسول ہے، یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ اسلام لا لیے، تو سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو دوسرے یہودی سرکار سے ملنے آئے. تو انہوں جو ہے بولے کہ یا رسول اللہ میں چھپ جاتا ہوں جی، میرے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو آپ. تو وہ چھپ گئے. تو سرکار انہوں سے پوچھا کہ بیٹا تم نے عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ اور بولے وہ ہمارے جید عالم ہیں، ہمارے میں بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے علماء میں بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے اور بڑے اچھے عالم ہیں، فلاں ہیں. اقرار کریے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بولے تو میں اسلام لایا تھا. بولے یہ برا بھلا بولنا شروع کر دیا. ایسا تھا وہ لوگوں کا معاملہ. وہ اس نازل کردہ پر عمل کرتے ہیں. یہاں منزل اچھا یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے تو اسے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، یعنی اس میں شک مت کرو. اب اس کی یہ آیت کی شان نزول یعنی سبب کیا ہوا تو بتائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے اور درمیان ایک حکم مقرر کیجئے. ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مشرکین مکہ کو ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہذا آپ ان میں سے کسی کو ثالث تسلیم کر لیں. یعنی حکم دینے والا تو ثالث بولے تو تیسرا جو فیصلہ کرے گا وہ تسلیم کر لیں، جو ہمیں فیصلہ کر دے کہ ہم میں کون حق پر ہے، یا وہ صلح یا سمجھوتا کی کوئی راہ نکال دے. ان کی اس تجویز کا جواب یہ ہے کہ میرا حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یعنی انہوں یہ بولے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں آپ بتا رہے ہیں کہ توریت اور جو ہے
انجیل جو ہے جو کتابیں ہیں، بولے یہ بہت بڑے عالمہ ہیں یہ لوگ، تو آپ ایسا کرو ان میں سے کسی ایک آدمی کو آپ فیصلہ کرنے والا بنا لو، اور انہیں آپ میں اور ہمارے درمیان میں وہ آدمی فیصلہ کرے گا، کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن شریف میں یہ آیت نازل ہوئی، تو سمجھ آیا کہ نہیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب حکم لگانے کے لیے ہم کو قرآن کریم کافی ہے، اب حکم جو بھی ہوں گا وہ قرآن کریم سے ہوں گا۔ ان کی اس تجویز کا جواب یہ ہے کہ میرا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی قرآن پاک، جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت کی وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو توریت و انجیل میں ہیں۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے کیا سلوک کیا، کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بہت ساری تحریفیں کر دی، بہت سارے، تو وہ بھی کتاب میں قرآن پاک میں ذکر آیا کہ یہ لوگ تو، اسی لیے اب وہ کتابوں کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مفصل کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو کتبہ کون ہے؟ تو یہ توریت، زبور، انجیل، جو آسمانی کتابیں جو پہلے کے انبیاء علیہ السلام پہ اتری تھی، تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کتابیں ہمارا ایمان ہے، مگر اب اس کے اوپر عمل ہمارے لیے فرض نہیں کیا گیا، سنت نہیں کیا گیا، اب عمل کے لیے قرآن کریم، وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں ہم یہ مانتے، کیوں اس پہ عمل؟ کیونکہ جو ہے اللہ وہ کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی تھی، ان کے علماء جو ہیں اپنی بدنیتی اور بد ایمانی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے ان کتابوں میں بہت ساری تحریفات کر دیے تھے، تو لہٰذا اب جو ہے قرآن شریف نازل ہو گئی، اب پھر اللہ تعالیٰ بولا کہ بھئی یہ میری یہ کتاب فائنل کتاب ہے، یہ میرا آخری ایک دم فائنل ورژن ہے یہ، اب پھر اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی، اس کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کر دیا کہ ان اللہ لحافظ، بولے اب اس کی حفاظت اللہ کریں گا، اب یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا۔ اچھا، کن کن آیات کی وہ نفی اور معنوی تحریف کر چکے ہیں، اور کون کون سی آیات کو چھپا رہے ہیں؟ تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے غلط کار لوگوں کو اپنا منصف تسلیم کروں؟ تم جو لوگوں کو لا رہے ہیں، یہ لوگ تو جو ہے بہت ساری کتابوں میں تحریف کر چکے ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل کر دے ہیں، میں قرآن پاک کو چھوڑ کے ان کی بات سنوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس صورت میں آپ کو اس بات میں ہرگز شک نہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یہ بات خوب سمجھتے ہیں، یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ جانتے تھے یہ بات کو، مگر صرف اپنی بے ایمانی اور اپنی ضد اور اپنی کفر کی وجہ سے وہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے، ورنہ ان کے دل جانتے تھے، کیونکہ جو چیزیں وہ چھپاتے تھے ان کو معلوم ہے کہ بھئی یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں مگر ہم عمدن چھپائے ہیں، جو قرآن میں جس کا تذکر آ جا رہا۔ اچھا، حقائق اور نازل شدہ ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے 115، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ بدلنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے، اس لیے بدلا جائے، یا یہ کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان سب چیزوں سے بالا تر و پاک ہے، اس سے خود
اس نے خود وعدہ فرمایا ہے، ان نحن نزلنا ذکر ان لہ لحافظون۔ ابھی میں جو آیت پڑھا تھا اس کی پوری آیت یہ ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر کس کی مجال ہے کہ خدا کی حفاظت کو توڑ کر اس میں کوئی غیر تبدل کر سکے؟ چنانچہ 1400 برس سے زیادہ عرصہ اس پر گزر چکا ہے، اور ہر قرن، ہر زمانے میں قرآن کے مخالف اس کے ماننے والوں کی نسبت تعداد میں بھی زیادہ رہے، قوت میں بھی، مگر کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ قرآن کریم کے ایک زبر اور زیر میں فرق پیدا کر سکے۔ ہاں، بدلنے کی ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے تو اس کو سمجھنے کی ہے کہ جیسے علماء کرام فرماتے کہ قرآن شریف میں جو آیات ہیں تو اب ان کی اپنی تحقیق ہے، اور علماء کا قول ہے کہ بعض آیات ناسخ ہیں، بعض آیات منسوخ ہیں۔ یعنی ناسخ بولے تو وہ آیات جس کا حکم جاری ہے، منسوخ وہ آیات ہے جس کے اوپر حکم بند ہو گیا، اب اس کے اوپر حکم نہیں لگتا۔ وہ آیتیں تلاوت کے لیے فرض ہے، تلاوت ہم کریں گے، مگر ان آیات کو جو ہے وہ آیات جو ہے منسوخ مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب قرآن شریف کی قل یا ایھا الکافرون، اب اس میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، بھائی تم اپنے دین پہ ہو، اپنے دین کے اوپر، مگر اب جب جہاد کی آیتیں نازل ہو گئی تو اب یہ آیت کو منسوخ سمجھا جائیں گا۔ پہلے آیت نازل جو ہوئی وہ یہ تھا کہ حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی، کیونکہ لڑائی جھگڑے، اب جنگ جدال کی وہ کیفیت اس وقت نہیں تھی، وہ لوگوں میں وہ صلاحیت اور وہ تربیتیں، وہ تمام چیزیں جب تک ان کے پاس نہیں تھی، تو جب تک یہ حکم ہوا کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو اپنے دین پہ رہنے دو، تم اپنے دین پہ چلو۔ اب جب قوت آ گئی، مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کہ بھائی اب جہاد کرو، قتل کرو، جو اللہ کے خلاف بولے، جو اللہ کو انکار کرنے والا ہے ان کو ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو، جہاد کی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے قرآن شریف میں کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو کیا اس پہ ہم عمل کر سکتے کہ آج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد میں نشہ حرام ہے کی آیتیں نازل ہو گئی۔ جب تک حرام نہیں ہوا تھا تو یہ پرمیشن تھا کہ صرف نماز کی حالت میں مت پیو، اس کے ہٹ کے پی سکتے، اجازت تھی۔ مگر اس کے بعد جب ایمان قوی پایا، اللہ تعالیٰ دلوں میں مسلمانوں کے راسخ ہو گیا، ان کے جو ہے پکے ہو گئے، تو بولا کہ اس کو یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی حرام۔ اسی طریقے سے بولتے کہ آیتیں جو ہے ناسخ ہیں اور منسوخ ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال نہیں، اب اس کے بعد میں کوئی چیز مٹنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں
کہ وہ اپنے چھپر کھٹ یعنی مسیری پر تکیہ لگائے ہوئے اور میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے کوئی حکم اس کے پاس پہنچے اور وہ اسے سن کر یہ کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اسی لیے علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح احکام شرائع یعنی شریعت کے احکام کے لیے قرآن دلیل و حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی دلیل و حجت ہے۔ اسی طرح حدیث بھی دلیل و حجت ہے، کیونکہ جس طرح قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طرح حدیث کے علوم و معارف بھی بارگاہ الوہیت ہی سے نازل ہوئے، اور دونوں وہی ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ماشاء اللہ وما ينطق عن الهوى، کہ میرا نبی اپنی مرضی اپنی نفسانی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جب تک کہ میں ان پر وحی نہیں اتارتا۔ تو پتہ چلا کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ قرآن دلیل دے دیا، اب بحث نہیں ہو سکتی۔ قرآن خود فرما دیا کہ میرے نبی جو بھی بات کریں گے وہ بات وہی سے ہوتی ہے۔ تو اب اس بات کے اوپر کسی کو کوئی تکرار نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر تو زمین میں سے موجود لوگوں کی اکثریت یعنی زیادہ کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ حق و یقین کے بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی یعنی جھوٹ سے کام کرتے ہیں۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس تم اس سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ ذبح کے وقت کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بولے جس کے اوپر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا وہی کھاؤ، اس کے علاوہ نہیں، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اب اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جس چیز کو قتل کریں اسے کھائیں اور جسے اللہ نے مار دیا ہے اسے نہ کھائیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کیا کہ جس پر اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کیا جائے تم وہ کھا سکتے، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ 117 تک تکمیل ہو گئی ہے انشاءاللہ۔